قاری عاشق صاحب سے درخواست کروں گا تو ہمارے دلوں کو اپنے خطاب سے منور فرمائیں. قبلہ قاری صاحب کا استقبال دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور کی آمد، دیندار کی آمد، سچے کی آمد، میٹھے کی آمد، نعرہ رسالت. سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة لأداء الخلق مرة وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. گنج بخش خیر عالم مظہر نور خدا لاگ سارا پیر کامل رامنا رہنما. امداد کن امداد کن عدلن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. معراج کی رتیا تو میں یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے. معراج کی رتیا تو میں یہ تھی ایک راج دولارا آوت
توفیق عطا فرمائی. محلے والوں کی کوشش, مسجد کی انتظامیہ کی کوشش, بھائیوں کا تعاون, اج سارے اسی مل ملا کے ایتھے سرکار کی ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے. کوئی معمولی گل نہیں, گلاں فقیراں والیاں بھی کردیاں نے, درویشاں والیاں بھی کردیاں نے, عشقیاں بھی کردیاں نے, ساری ملا کے کردیاں نے. سابقہ جنہیں جمعے گزر گئے ہونے کے مہینے کا یہ اینڈ ہے نا, یہ 27ویں رات, 27ویں رجب. اللہ پاک نے یہ رات کو سلیکٹ کی تھی. بڑی توجہ چاہوں ہم آپ خوش ہو کے سنائیں, میری گل نہیں, میرے باؤ اجداد کی گل نہیں, یہ سب جو اعلیٰ نبی سردار نبی کی گل ہے, رحمت للعالمین کی گل ہے. بڑی مہربانی ہوئے گی, میں 10 بستا عرض کرا گا تھوڑی دیر واسطے یہ سمجھنا ہے کہ اسی تصورات کی دنیا کے اندر جی اسی مدینہ ہے پاک میں چاہتا ہے, کہ ذکر بھی مدینے والے کا ہے, مدینہ ہے پاک دا ذکر بھی ہوئے گا, مدینے والے کی گل ہوئے گی. جب جنہوں کا ذکر ہے پھر انہوں نے خیال ہے ڈب جائیے کبھی. سارا دن دنیا داری کے کام ہوتے ہیں, سجے کبھی جا ادھر جا, کاروبار کر, یہ کر وہ کر. بڑا اللہ پاک کا خاص کرم ہو گیا, ایک اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, پھر ایک مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے. یہ ذکر کوئی معمولی طریقہ ہے, یہ وہ ذکر ہے جہاں رب آپ بھی کرتا ہے. میرے بھائی دوست نوجوان بزرگ جتنے جتنے بیٹھے ہو, میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. بچیاں کو گزارش کر کے اپنی ادب نہ بیٹھنا ہے, پھر مسجد کے ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے. لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں, کوشش کرنی ہے. میں چونکہ جنہیں نے وعدہ کیا سی کہ انشاءاللہ معراج والی رات کو سارا واقعہ معراج سناواں گا. میں سجے کبے کی کوئی گل نہیں کرتی, کیونکہ پہلے سارے دنیا کے مختلف انبیاء نے معراج کو صرف کسی سن رہے, معراج کی وجوہات بھی سن رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی. صرف ایک وجہ اور سنا کے پھر میں واقعہ معراج شروع کروں گا. اس واسطے میں تیزی نہ شروع ہو گیا. جب گڈی نے دور پہنچنا ہوگا نا تو پھر وہ تیز سپیڈ نہ جائے تو پھر نہیں پہنچتی. ہاں جی, میں بس تیز شروع ہو گیا تاکہ وقت نہیں مختصر ہے, تو تھی واپس بھی جانا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مختصر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور معراج کے واقعات بیان کراں کہ فساد نہ واقعہ معراج قاری صاحب سمجھنے میں کہیں نہ کون بولا ہے. یہ نہ پوچھو کہ واقعہ معراج کو تفصیل بیان کیا جائے تو بڑا ٹائم چاہیے. کتاباں نیچے بھی معراج کے واقعے کی کتاباں نہیں, کتاباں تو بندہ سماج سے کا مختصر وقت ہے. اس واسطے میں صاف نہ کرنا ہے. میرے بھائی ایک وجہ سن ہے, تیرے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. نبی کریم ڈاکٹر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مکہ پاک کو باہر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کو امت کے تمام گناہ جہے قیامت تک امت نے کرنے سن وہ دکھائے. تیرے میرے نبی کریم علیہ السلام سے غمخوار سن. جدو ویکھے نا امت کے گناہ سونے دیا مازاد المسد دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے. عرض کیتا مولا کریم اتنی میری امت پریشان, اتنی گناہگار ہے, یا اللہ میں اپنے گناہ امت کے گناہوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. اتنے پریشان ہو کے چشمان مبارک میں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. داڑھی مبارک تیرے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنسو میں پر ہو گئی. حضور دل بھی پریشان ہے, میرے رات بھی پریشان ہے. میرے تیرے میرے نبی گانا میں جا کے دعا کرتے رہے, یا اللہ میری امت کا کی بنے گا. اللہ نے فرمایا جتنی امت ایسی گناہگار ہوئے نبی کی سو سکتا ہے. دن رات پریشانی دیا عالم کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دن فرمایا ہو جبریل آج میرے ذکر کو چھوڑ دے. یا اللہ کیوں فرمایا, میں نے تے اعلان کر دیا آسمانوں کو سجا دو, جنت کو سجا دو, انہاں کو کہو اپنی اپنی پوشاکاں بدل لو, اج نویں لباس پا لو, سارے فرشتے خوشیاں مناؤ, جنتی گراہ لے جا. اج میرا معبود بڑا پریشان ہے. کیا جا کے کہتے سونیا تسی اپنی امت کے گناہ لے کے پریشان ہو گئے ہو. آؤ آج سیر کر کے اپنی امت کے گناہ کے دیکھے جے اپنے مولا کی رحمت کے دریا بھی دیکھ جاؤ. امت کے گناہوں لے کے پریشان ہوئے, مولا کی امت مولا کریم کی رحمت کے دریا بھی دیکھ جاؤ. تیرے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آواز آ گئے. یہ بھی واقعہ جمعے میں بیان ہو گیا, یہ بھی مزید بیان نہیں کروں گا. تسی جانتے ہو 70,000 فرشتے کی جماعت آئی. یہ صرف جبریل کے نام 70,000 فرشتہ نہیں, میکائیل علیہ السلام کے نام 70,000 فرشتہ, اسرافیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتہ, اسرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتہ, ابراہیم امین علیہ السلام نے 70,000 فرشتہ. یہ 70,000
دی عظمت جبریل امین قاری صاحب 70,000 فرشتہ لے گئے امام فرشتہ کا خطیب این پریشان ہو کے بیٹھا مولا کی کراں فرمایا کی کرنا ہے جبریل تینوں پتہ نہیں میرے کفور دے ہوٹ والے تو بنائے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے فرشتے تھلے بیٹھتے ہیں جبریل اوپر بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں اللہ اکبر تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کو بوسہ دیتا تے جبریل نو کتنا سرور آیا ہوئے گا ذرا دسو کی کیفیت ہوے گی اس کیفیت کو شاید بیان کرنا کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا شروع ہوئی ہے تو کے بولو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ یہ نہایت کریمہ پڑھی ہے میں باقی سارا پڑھا تو سورۃ نجم پڑھ کے دیکھو جن میں قرآن کھول کے دکھائی ہے قرآن پاک کھول کے دکھائی قرآن پڑھو نا پڑھو قرآن اللہ پاک نے مزاح کا بیان دیا ہے اور میں اعلان کرنا میرے بھائی بڑی توجہ وقت مختصر واقعہ بہت طویل ہے اختصار کرنے میں گھنٹہ لگ جانا ہے بڑی توجہ کرنا میرے بھائی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتوں جمعے نو چھوڑا سی اوتھوں لگاون شروع کرن پاس موڈ بننا سی موڈ بنیا گیا بڑی توجہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیاری کی تھی جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل کا ارادہ فرمایا وضو کا ارادہ فرمایا جبریل امین اور باقی ملائکہ نال آپ کو زندہ پانی لے کے آئے سن میرے دوست یہ بھی گل سننا عقیدے کی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امین میرے سامنے آئے جبریل امین کی اثر انگلی کا اشارہ کر کے میرا سینہ چیریا سینہ مبارک چیریا سینہ
سیدھا اشارہ کیا سینہ کیا گیا ایتھے گل نہیں ختم ہوتی بلکہ دل مبارک کو کڑیا گیا بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے زبردست ڈاکٹر MBBS سے پتہ نہیں کتنی بڑی ڈگریاں والے انہوں نے پوچھ کے دیکھو بندے کا دل نکل جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا بڑی آکسیجن چاہیے سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا دل کٹیا دل مبارک کٹ کے صرف کٹے نہیں حضور فرماتے ہیں میرے دل مبارک کو چیریا بچوں کوئی چیز کٹی بچ ایمان کی انوار جلدیات بڑا کچھ ایمان کی حکمت بات تھی سرکار اکھاں دیکھ رہے ہیں اگلی گل جی کرنا چاہنا وہ کی ہے میرے بھائی بڑی توجہ جڑے تھے غور کرنا سرکار فرماتے ہیں میں سارا کام اپنی اکھاں نال دیکھ رہا ہوں فرماتے ہیں میں کل دیکھ رہا ہوں اور پھر کمال سینہ مبارک کیا گیا دل مبارک کیا گیا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا انسان کے اندر سینہ چیرو دل چیرو خون نکلے گا اور دل باہر نکلے پتا زندہ نکلے گا سرکار کا خون مبارک بھی نکلے ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا پتا لگ گیا مصطفیٰ دور نے آپ کے دل مبارک میں جو خون بھی نکلیا بلکہ صرف ایک شفا نے بشریت مصطفیٰ قرآنیت مصطفیٰ ایسے میرے نبی کی صفات نے میرے نبی کی مناسبت اسلامیت شخصیتاں نے توجہ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک نے نوازیت مبارک کرنا چاہتا قاری صاحب جیسے نوازیت مبارک کرنا یہ اللہ پاک نے نوازیت ہوئے تو دل مبارک کرنے کا چیڑیا کے خون کا خطرہ نہیں جو بشریت گانا ہوئے یہ کرتا ہے وہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک شہید سے چھوڑ کر اللہ اکبر تو رنگتا ہے ساتھ پر دل میں ذرا تو کرن مدر تو بھی بشر تو بھی بشر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے توجہ بڑی توجہ میں بیٹھنا ہے رات بڑی کرما والی رات ہے میرا ایمان ہے کہنا ہے دماغ کو ہے تو معبود ہے کہ ساتھ بھی رات یعنی جو بند ہو گئے نبی کا سرکار کا عطا فرما دے کوئی بات نہیں ساری راتاں سو کے گزر جانیاں نے آج کی رات جا کے گزار لے اللہ کے محبوب نے ساری راتاں میرے واسطے جا کے گزاریاں نے خدا کی قسم بخاری شریف پڑھ کے دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جا کے کہتے سن رب اپنی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے میرے آقا فرماتے ہیں جب دل مبارک کو پھر دوبارہ سی دیتا پھر آپ نے جگہ پہ جا کے سینے کو پھر دوبارہ سی دیتا پھر میری تیاری مکمل ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری مکمل ہوئی حضور کو رات دیکھنے لگے میرے دوست کیسا منظر توجہ کرنا ایک پاس جبریل امین علیہ السلام نے ایک پاس میکائیل علیہ السلام نے ایک پاس اسرافیل علیہ السلام نے ایک پاس اسرائیل علیہ السلام نے اور میں چاہ رہا ہوں کہ فرشتہ جناب 70,000 فرشتہ ہے یہ نورانی جو نورانی سواری تیار ہوگی نبی کریم علیہ السلام جس سواری سے سوار رہے ہیں اس سواری کا نام تسی جانتے ہو براق نام ہے قاری صاحب توجہ قاری صاحب توجہ میرے لیے تسی توجہ رہا سمجھانا پہ انہوں نے سارا پتا ہے علماء کو پتا جنا پڑیا ہے لفظ برات تھوڑی نہیں بتا باقی میں آج کر رہا ہوں لفظ برات برکت کی جمع ہے لفظ برات برکت کی جمع ہے برکت کے بجلی برکت کے اندر بولو سارے بولو یار بجلی نقطہ مقام کو یاد کر رہے ہیں یہ نقطہ دل سے بٹھا لاؤ بنیاد نہ ساری زندگی یہ بڑی بہترین چیزاں نے یہ تو میں نہیں دستا یہ بڑی بہترین چیزاں نے جتنے کو ملے نا بندہ اس سے دلیل دے وہ ان شاء اللہ جواب نہیں آئے گا لفظ برات برکت کی جمع ہے برکت کہتے ہیں بجلی نو اللہ نے محبوب واسطے بجلیاں کی سواری بھیجی محبوب برکت اس قرآن کے اوپر سوار ہوئے نے سرکار کو ہویا کچھ نہیں زندگی کار کو اللہ ہاتھ لا کے تو ہاتھ مولوی صاحب نے گاڑی وغیرہ خراب ہو گئے الیکٹریشن آ کے جناب کار نکی لگے نا تو مولوی صاحب نے بھائی کی ٹھیک نہیں بڑھنی کہتی ہے نا جناب سارا بیڑا غلط ہو گئے گا ابھی تو کہنا نبی ماری بھی سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے سوار ہو کے جا رہے ہیں تب قرآن کی سواری کی کرتی ہے یہ سرکار کو ہر طرح کا رام ہو سکی تفصیل بھی جاتا ہے تو قرآن کی تفصیل بیان کرا قرآن
پیاری سواری اور نعمت نے میرے مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی چلے مسجد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مبارک ہوتی چچا داد بہن آپ کے گاڑی جو حضور کی سواری چلی اور بڑے تجزو احتشام کے نال بڑی دھوم دھام کے نال اللہ اکبر سواری چلتی چلتی مسجد حرام تو مسجد اقصی آ رہی ہے. درمیان کے اندر بڑے واقعات ہیں بڑا مختصر کر کے عرض کرنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سواری چلتی چلتی ایک ایسی بستی آئی ایک ایسا علاقہ آیا اتنے بڑیاں کھجوراں دے درخت لگے نے بڑا نشیب و برآمد سبز و شاداب علاقہ ہے. جبریل نے عرض کیتا سنیا ہے تھلے اترو سواری کی 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے سواری کے نیچے اتر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھے. جبریل امین نے عرض کیتا سنیا ہے مدینہ ہے پاک ہے تسی ہجرت کر کے آؤ گے یہ تہاڈا مدینہ ہے پاک ہے یہ بھی تہاڈا روزہ مبارک ہوے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد میں سواری تے چڑھیا سواری تے چڑھنے کے بعد پھر میری سواری چلی ایک جگہ آ گئی وہ کیے آپ فرماتے میں براق تے سوار ہاں فرشتے میرے نال نے بڑا زبردست جلوس ہے اندازہ لاؤ ذرا 4 مقرر فرشتے ہر فرشتے نال 70 ہزار فرشتہ ہے کیسا سما ہوئے گا کیسا نظارہ ہوئے گا. اللہ اکبر ایرا تصور دے کر لے آؤ رچا آپ فرماتے میں جا رہا براق کے اوپر چڑھ کے براق کی جگت کی براق کی سواری کتنی تیز سواری ہے. حدیثہ میں ذکر ہوتا ہے قاری صاحب کو پوچھو علماء کو پوچھو براق کی سواری کی ایسی شکیل ہے جتنے ان کی نظر جائے وہ بھی ان کا قدم جانا ہے پتہ نہیں ایک سیکنڈ اندر کتنا سفر طے کر جاتی ہے. میرے آقا فرماتے تھے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے کوئی گزریا میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. براق کی سواری اتنی تیز سپیڈ میں جا رہی ہے میرے نبی نے دیکھا قبر دے تھلے قبر دے تھلے دیکھا تھلے دیکھ کے بھی دسیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ایک قبر دیتی ہے ایک دعوت دیتی ہے قبر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ساڈے مصطفیٰ نے مانے تیرا کی کیا موسیٰ نبی نے انہاں دے صدقے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت خزرہ کے اندر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہو پڑھنا ہو بنائے مولا تو زندہ ہے واللہ زندہ نبی کا زمانہ ہی جان والا ہے. میں وشال سے ناچنی کی نکلی کی ساری ساتھ کچھ ساڈا وزیر اعظم جایا بیٹھا ہے تو انہوں پتا نہیں کہ سارے وزیر اعظم کیا ڈاکٹر صاحب نے بولو پتا ہے وزیر اعظم کیوں دس جی اس لیے یہ کام صاحب ہے ڈمپر مارنا چاہیے کام صاحب ہے مسلمانوں بڑا وزیر کرتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سچا مطلب بات کر اچھا وزیر اعظم ساڈا ہوتا کیا پتا نہیں امریکہ کا جناب پریزیڈنٹ صدر صاحب جو کیوں دستے ہیں جناب ان سے کے لیے ہیں فلاں صاحب ان سے کے لیے ہیں فلاں صاحب بھائی انہوں آن والے وزیر کی عزت ہوئی نارے برائے منصری برائے منصری غلامی کا حق ہوتا ہے غلامی کا حق ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ جگہ کے لیے ایک قرآن کی دلیل دینا جسے بندہ جو بھی نہ کر سکے. قرآن کی دلیل اللہ کو پتا سی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ وچ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی
جگہ تھی اللہ پوچھنا کتنے گیا سونا یا اللہ جامع مسجد مصطفیٰ ہے ٹھیک ہے نا کیا سو اچھا آگے ایسی گاڑی کرنی ٹھیک ہے سر یا اللہ تیرے کو جنت کا سوال گاڑی کرنا جنت ملتے یہ سیٹ تو بنا مانگے یا اللہ جہنم تو بنا مانگے اللہ پھر فرماتا ہے کی مانگتے سر یا اللہ معاف سے تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ مسالہ بھی معاف کر دیتا ہے میں بس جا کے بیٹھے ہیں نا یہ جناب کو نہیں پتا ہے کہ اس پر دشیا پسی ہاں میرے بھائی کا مختصر کر رہا آگے چلنا نا موضوع ایسی رہ جا کر سرکار فرماتے ہیں جبریل امین میں پوچھا ایک ہی جگہ ہے جبریل نے عرض کیا سونے تھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے میرے بھائی توجہ کر دیتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اوتھی اللہ دے پیارے نبی امام الانبیاء بھی دیکھی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ہے پڑھتے ہیں وہ جگہ بڑی بڑی عزت والی ہے جتنے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جگہ بڑی عظمت والی ہے جتنے تیرے میرے نبی پیدا ہیں وہ جگہ کتنی عظمت والی ہوئے گی اس جگہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تھی نا اس جگہ لے کر بنا اچھا انہوں نے پوچھے بتا بھی تمہیں اور جگہ لائبریری بنانی سی اگر چھوڑ جگہ تو نہیں سی کتنی زیادہ پتا کیوں بنائی اس جگہ کے لائبریری کیوں بنائی ہوئی اس واسطے کہ ہندوستانی اور پاکستانی جو آتے ہیں مسلمان وہ بڑے عاشق تھے چلو یار یہ بندے ہو نا وہ نہیں کہتے پاکستانی کلو اور امی نہ یہ بھی کہتے ہو نہ یہ بھی بندے ہو نا یہ آج کے رسول نے تو آج پتا لگ گیا تو ہمیں پتا لگ گیا اتنے لائبریری بنا دیتی ہے عرب میں چھوٹی جگہ خالی ہوتی تھی بڑی جگہ تھی اتنے لائبریری کیوں بنائی اس سے واسطے کہ پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان جانے سن اللہ جو تیرے محبوب کی ولادت ہوئی انہوں نے برداشت آپ سے لائبریری بنا دیتی سرکار دی بھی جان نہیں پتا چلتا باہر والے مسلمان بھائی توجہ بڑی توجہ جوان آ سکے خبر نہیں جانا ادھر ادھر خیال نہیں جاننا میرے پاس توجہ رکھنی ہے مصطفیٰ کا ذکر سننا ہے کوئی پتا نہیں قبولیت والی رات ہے عظمت والی رات ہے کیڑا لمحہ قبول ہو جائے تیرے منہ میں جو سبحان اللہ نکل سرکار کا ذکر سن کے تیری آنکھ لگ جائے مدینے والے گھروں پر آ جا پر میں قربان جاواں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں میں آگے نفل ادا کیا کے چلیا بے شمار رستے کے اندر عجائب بات دیکھے ادھر بے نمازوں کو مار پہنی لے گی ادھر زکات دینے والوں کو مار پہنی لے گی ادھر زانیہ کا انجام ہے کیا ادھر شرابیاں کا انجام ہے کیا توبہ کرتے ہوئے نہ کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ نہ کبیرہ گناہاں تو تیرے نبی یہ چاہتے رہے میرا ہوتی میری ذات وچ گم ہو کے اللہ کی بارگاہ وچ تے میری بارگاہ وچ شروع ہو جاوے سرکار فرماتے میں دو نفر بیٹھ رہا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ سے پڑھ کے آگے چلیا آگے چلتے آگے جدو میں پہنچیا اب میرے دوست بڑا مختصر کرنا پیا آپ مسجد اقصیٰ کے اندر جدو پہنچے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے کی نظارہ دیکھا آپ فرماتے ہیں 1,24,000 اموں میں شمبیا سارے میرے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے 70,000 پہلے نال اور سارے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے میرا ایمان جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہوا ہوئے گا وجہ ہے آپ نہیں گئے میرا بھی ہوں کر سے میں صحیح اسٹارٹ ہوا آپ نہیں گئے آپ کے موضوع سبحان الحمدللہ میرا ایمان سے وجہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کی سواری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچی ہوئے گی جبریل امین نے ایک پتھر سی اس پتھر کو اشارہ کیتا اندر سراغ سی سراغ پہلے اسی نبیوں کے سواریاں بندے سن اندر سے کٹا رہ گیا سی وہ سراغ بند ہو گیا سی جبریل نے اشارہ کیتا سراغ ہو گیا جبریل نے براغ ماتھے باندھ دیتا سرکار مسجد تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ دعا کرو اس مسجد کو اللہ پاک آزادی عطا کرے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں یہودیاں کے قبضے میں مسجد اقصیٰ سارے سرکار آسمانوں کے سفر جاری کیتا مسجد اقصیٰ اتنے بعد سواریاں ہوئی اتنے براغ باندھ دیتا گیا جبریل
جبریل امین علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہاتھ پکڑیا، عرض کیا سونے مصلی امامت خالی ہے، جو مصلی دے سارے ہمیں بات پڑھا دے۔ ایک پاس ابراہیم علیہ السلام، پیچھے ابراہیم علیہ السلام، سجے پاس اسماعیل علیہ السلام، کھبے پاس اسحاق علیہ السلام، اگے نبی کریم علیہ السلام، اور سارے نبیوں علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جی ہزار گاؤں پیش ہوئی، یہ سارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح سے کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا خریدے کی ہم نے، میں نے مسلح سے کھڑے کی تعریف کی سوئے اللہ پاک کو کمی ہندی اللہ پاک کو کمی ہندی بیاج میرے محبوب کو کہتے سویا میں پریکٹیکلی طور پہ دنیا میں دسنا چاہنا تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ آ جائے کہ یہ آخرت میں آنے والا کسی پردے میں بھی آپ نہ ہوئے، فرمایا کہ میں اب انہوں اس مسلح سے کھڑے کر کے قیامت تک لوگوں کو دس جانا میرا محبوب صاحب کو آخر چاہے شام سب تو پہلا ہے، مقام سب تو پہلا ہے، عظمت سب تو پہلا ہے، اور اس کے بعد کریم علیہ السلام کے مانتے نے پہلے یہ اجے بھی بڑا مختصر کیا ہے، مسلح سے کھڑے ہوئے مسلح تو کھڑے ہو کر سارے لوگ تعارف کرایا، آدم علیہ السلام نے اپنی وہ خوبیاں اور نیکا جی اللہ پاک نے ادا کی سو بیان کی، میں اللہ نے مٹی نہ پیدا کیا، میں اللہ نے دستے کا تخلیق کیا، میں اللہ نے جنت رکھیا، اللہ نے میری بستی ہوا ہوا پیدا کیا، میری بیوی کو پیدا کیا، ہاں جی آپ مانتے میں اس طرح بیان کر رہے ہیں فرشتوں نے سجدے کیتے، پھر اللہ پاک نے اپنا خاص خلیفہ بنایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کی اللہ کے خصوصیات کے بعد، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، یہ میں سارا شارٹ کیا ہے مختصر کیا کرنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے بڑا کرم کیا، فرعون نے کول میں نجات دی، میری امت کو نجات دی، اللہ پاک نے مجھے کاسا دیتا، وہ زمین نے بڑھتا تھا سب بڑھ جاتا سی، پھر بڑھتا تھا پھر بڑھتا بڑھ جاتا سی، فرمایا میں اپنی کش میں چھت پا کے کرتا تھا سورج نال زیادہ چمکتا سی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں بھی مٹی زمین سے جھکتا تھا، سارے نبیوں کو پڑھنے والے آپ کے بول رہے سب کے حضور سلام کرتے ہیں، مگر صرف فرق اتنا ہے اللہ نے جو فرق رکھا ہے نا بیان کیتا ہے قرآن میں ہے نا ثابت اس شاہ سبحانہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اللہ رسولوں کی جماعت ایسی بات نو بات فضیلت دی کوئی ہوئے جنہیں اللہ پاک نے کلام کیتا کوئی اور برابر اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائیاں نے، سارے نبی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد میرے بھائی میرے دوست
نفسی نفسی کرتی ہوئے گی نبی اذهبوا الى غیری کہتے ہوں گے جاؤ کہ آدم دے تو دے ابراہیم دے اسماعیل دے بڑے عظمت والے دے اذهبوا الى غیری فرمایا اور میں کہوں گا آنا لہا آنا لگا آ جاؤ آج میں نے فرمایا نبیو اللہ نے میری امت کو ساریاں امتوں کی سردار امت بنایا ہے تبارک و تعالیٰ نے میری امت صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ و سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی جدو نفل پڑھے گئے جدو نفل پڑھ کے فارغ ہوئے سارے نبیوں نے مبارکبادیاں پیش کی سارے نبیوں نے مصافحہ کیتا معانقہ کیتا اس کے بعد آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے آدم علیہ السلام نے اعلان کیتا سارے نبیوں 1,26,000 تمام انبیاء اکرام سب سن لو میں بے شک ابو البشر آدم ہاں اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب تو اعلیٰ سب تو افضل نے بڑے مقام عطا فرمائے نے کوئی بات نہیں ساؤنڈ بند ہو گیا اپنا ساؤنڈ الحمدللہ چل رہا ہے سناتے جائیں گے روتی رہنا جتنے جا رہے ہیں نا حضور فرماندے نے آدم علیہ السلام آندیا بھی استقبال کیتا جدوں ویکھیا نبی الانبیاء علیہ السلام کی سواری آ گئی فرمایا مرحبا تشریف لے آئے نے اسلام نے کی کیا ہوئے گا کسی شاعر نے تخیل پیش کیتا نقشہ پیش کیتا کہتا ہے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو ایمان نے نبیاں لگے رہو ساڈا کم نہیں میرے دوستو جی میرا نبی ہے میں تہاڈا بھی نبی ہے نبیاں جبریل تلیاں چم کے چلو آقا رب دا ساج پہنچے محمد پیارے نبی سنگ کھڑے انتظاری سارے ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے سونا کتنے رہ گیا سونا آیا نہیں ساج پہنچے نبی پاک پیارے نبی سنگ کھڑے انتظاری سارے نبیاں نو آدم نے فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو ایمان صفا ٹھیک کر لو ایمان سارے نبی مصافحہ کر کے معانقہ کر کے مل کے مبارکباد پیش کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دے مقام سبحان اللہ میرے آقا کا عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
امام مولانا شاہ ملا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تڑپی اور آپ بڑے پیارے انداز کے اندر کی کہتے ہیں سب سے اولا خلق سے میرے دوست دے نبی دی شان دیکھ میرے نبی دی شان دیکھ کیسا کمال ہے تو بھی کہنا میرا نبی میں بھی کہنا میرا نبی مولانا توجہ کرنا آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرا نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام 1,26,000 کموں پہ سارے بھی آ کہتے ہیں میرا نبی میرا بھی نبی میکائیل کہتے ہیں میرا بھی نبی اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں میرا نبی اسرائیل کہتے ہیں میرا نبی جنتیاں حورا کہتے ہیں میرا نبی گلمان کہتے ہیں میرا نبی مکے والے کہتے ہیں میرا نبی مدینے والے کہتے ہیں میرا نبی آسمانی مخلوق کہتی ہے میرا نبی اللہ نے فرمایا آپ کا بابا صرف تھوڑا نے میرا بھی نبی میرے نبی نے فرمایا ایتھے ہی کھلو جا ایتھے ہی کھلو جا وہ پتھر نہ نیچے ہوا نہ اوپر ہوا میں کیا نبی نے کہا ایتھے ہی کھلو جا ہوں قیامت تک میں ایتھے ہی کھڑا رہا اندر مان میں چلا گیا میں کسی نے کچھ نہیں کہا بس سبق لے جاؤ یار ایسے سرکار نے اشارہ کیا تو میں نہیں کھڑا ہوں کیا سونے ہوں قیامت اگے تھی کھڑا رہا سانو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مقام خراب ہے جاری صاحب مجھے پاس ہے اچھا جب میں اس کا سال اجی اجی سونے ہم کھڑی ہوتی ہیں نماز کی نہیں لگانے اور نمازہ میں یہ ملا جائے رات ہاں جی حضور نے فرمایا روزے رکھا کرو رسول نے ساڑھے روزے بجے کی دس نہیں کچھ کرنا اسی اپنے نبی کے اثر والی گل نہیں یہ اثر والی گل نہیں اس میں اثر والی گل نہیں یہ ہم والی گل ادھر اپنے دل دماغ کو اپنے اندر ڈبو دے باجی باجی بڑھنا ہے مطلب مانا ہے پڑے
ظاہر اور باطن نہ ہو اوپر سے لا الہ الا اللہ سے اور صلاح رسول والد ہے قرآن بھی ہوئی حدیث بھی ہوئی مسئلہ بھی ہوئی دین بھی ہوئی بارہ بھی ہوئی روحانیت کتنے گئی ہے میرے بھائیوں میں کسی کا کوئی لڑائی نہیں بڑی دست عرض کرنا پتھر نے اتنی غلامی کی تھی وہ تھی خراب یار سمجھ ہو گیا بڑا بڑا نوجوانوں آئیڈیا آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علامہ اقبال سے پڑھ دے اور کمال کر دینا اللہ مسکر اور اوپر سے کروڑا آپ نے کی محمد سے بابا پانی کا سواب پہ جاتے ہیں
سے پہنچی کمال کی بات ہے آدم علیہ السلام پہلے موجود ہے. سنیا ذرا براق کی سواری کتنی تیز ہے بجلی والی سواری قاری صاحب جتنے ان کی نظر ہوتی ہے قدم جاتا ہے. اتنی تیز سپیڈ کا سکھاتا ہے براق پہلے آسمان سے پہنچیا. نبی کریم علیہ السلام کے آسمان اول سے جان تو پہلا آدم علیہ السلام نے اگے ہو کے استقبال کیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا. جتنا بھی تیز ہے نبوت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کی سپیڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یار جی آدم علیہ السلام توجہ دکھتا مسجد اقصی وچوں آنے بعد کے اندر براق دے پہنچن تو پہلے آسمان تے جا سکتے نے تے تیرے میرے نبی مدینیوں نہیں جا سکتے. چاند اس وقت چاند تشریف لے آ سکتے اج بھی الحمدللہ آج کل سرکار نظر آتے مگر عقل والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے. میرا خیال ہے میرے رنڈی ماری جا رہی ہے اسپیکر بھی بند کر دیتا کہ آپ پہ چھڑ دے گا. میرے دوست نانا ہے نبی دا عشق اندر ہے انشاءاللہ لگی رہے گی. چاہنا ہے میرے بلاؤن والے ہو میرے دوستوں میرے بھائیوں مختلف جگہ تو میرے بلاؤن والے ہو میں بڑا شکریہ ادا کرنا میرے بھائی لاہور تو سفر کر کے آئے نے میرے مولا تو گواہ ہو جا انہاں دیکھ کے آن دا مقصد ہے اسی جڑا میری تقریر سن رہے ہیں میں دل دیا گرائیاں نہ مولا کریم تیرے محمود ممبر تے بیٹھ کے دعا کرنا یا اللہ انہاں نوں دنیا آخرت وچ کامیابیاں دئی. اے میرے دوست بڑی بڑی دوروں چاہتے کہ بلا قاری صاحب آئے انہاں نے میری دعوت دل لبئی کیتا آئے ماسٹر صاحب آئے اللہ اکبر علی بھائی آئی تو جی تو دوست بار کتا کتا نہ لواں میرے دوستوں میں سب نو دعا دینا وا تے جا ایک گزارش کرنا وا کہ زندگی دے اندر میرے دوست میرے بھائی اپنے پلے پر لو بھجا دینا اس دنیا دے اوتے پھر کے جتنا بھی قریب ہوو گے کوئی تہاڈا نہیں بنے گا کوئی تہاڈا نہیں بنے گا. برادریاں نظر اتفاق نہیں بھراواں بھراواں نظر اتفاق نہیں میرے دوستاں رشتہ داراں وچ اتفاق نہیں کوئی تیرا نہیں بنے گا. زبانی کلامی بنن گے مگر اصل وچ کوئی نہیں بنے گا. اس ویلے نو یاد کریا کر جدوں قبر وچ بھی مدینے والے نے آنا ہی مدینے والے نے آنا ہے رب دے کولوں بیڑا پار کروانا ہے. یاری لال ہے چنگا رہ جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیوانو اے دلیل مل گئی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے آسمان اول پہنچن تو پہلا آدم علیہ السلام موجود رہے استقبال کیتا تھوڑی دیر پہلے مسجد اقصی سی سبحان اللہ رات دے پہنچن تو پہلا آدم علیہ السلام پہلے آسمان سے جی میرے نبی کریم علیہ السلام پھر ہزاراں میلاں دا لاکھاں کروڑاں میلاں دا فاصلہ کرتے کرتے ہے جی زمین پہلا آسمان ہے جی پہلے تو دوسرا آسمان دور ہے دوسرے آسمان تے پہنچے اوتھے جدوں گئے تے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام قرآن سے پہنچنے تو پہلا آج میں کوئی آ جائے میں ان کی مثال ہے کسی مستی بندے دی کسی عاشق رسول کی مثال ہے سیاسی کسی کی مثال کی جائے گی اللہ والے کی مثال ہے اللہ والا آیا ہونا ان کی گڈی اجے پہنچتی نہیں تو پہلے پہنچ جاتے اینی توجہ یار پیر صاحب آئے ہو صاحبی بھائی بیٹھے نے صاحبیاں نے پیر ابھی آخری والے آئے ہو یا بھائی مظفر بیٹھا انہوں نے پیر صاحب آئے ہو یا پیر مبشر شاہ صاحب یا کوئی بھی اللہ والا کامل کتا کتا نہ لگی وہ آئے ہونا کسی گڈی جہی ہے نا گڈی انہوں نے جی پہنچنی مسجد انہوں نے خالقیہ مسجد جانا ایک مثال ہے جی اسی انہوں نے خالقیہ مسجد پہنچنے تو پہلا پہنچے ہوا کیوں سانو پتا ہے پھر بعد جگہ بھی نہیں ملنی تو مسافہ بھی نہیں ہونا تو دس گوسی بھی نہیں ہونی انجی ہونا عیسیٰ علیہ السلام تے یحییٰ علیہ السلام نے کیا نبی کریم علیہ السلام کا براق پہنچنے تو پہلا دوسرے آسمان پہ پہنچ جائے پھر میرے آقا علیہ السلام دوسرے آسمانہ دے عجائبات دیکھے فرشتوں نے دیکھا تسبیح و تحلیل دے اندر بڑی مختصر کر رہے ہیں ہے تو مختصر کیونکہ وقت بھی جڑا وہ کے پہنچ گیا تو سپیکر بھی پہنچ گیا پہنچ گیا ہاں جی سفر رات اتنی گرمی ہے مگر میرے بھائی تھوڑی دیر اور میں بڑی تیزی نہ جا رہا ہوں بڑی تیزی نہ جا رہے ہیں حضور علیہ السلام دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان سے پہنچے
بے شمار باتیں نے جنہوں میں چھوڑ کے اگے چلنا اگر جانا چاہتا ہوں دسنا چاہتا ہوں قرآن کی روح اللہ تے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیویں محبت محبوب کیویں ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان تے پہنچے تیسرے آسمان کی مخلوقات کو دیکھا کئی عجائبات دیکھے تیسرے آسمان تے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو پھر اگے چلے اور مختصر اگے چلے چوتھے آسمان تے گئے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ایک سوال ہوتا ہے میں پیچھے جمعہ گزر گیا بیان کیا سی ادریس علیہ السلام جنت میں جب قاری صاحب نے جمعہ بیان کیا سی ادریس علیہ السلام جنت میں چوتھے آسمان تے گئے سوال پیدا ہوتا ہے تسی بڑے دیر سوال کر سکتے ہو سوال پیدا بھی ہوتا ہے جنت اللہ پاک نے فرمایا پھر چوتھے آسمان سے کیویں آئے بھائی وہ ہیں جنت ہی مگر انہوں نے جب ویکھا نا سرکار آ رہے ہیں مولا بھی میرے واسطے کیوں کہ فرمایا جلدی کر ایک نہ کر جلدی کر اجے میرے محبوب کی سواری پہنچنی ہے انہوں نے پہنچنے تو پہلا چوتھے آسمان سے پہنچ کے استقبال کرنے واسطے نبی کریم علیہ السلام اگے چلے پنجویں آسمان سے پہنچے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان سے پہنچے تھی سارے جانتے ہوتے کون سن موسیٰ علیہ السلام کلی پا کے بیٹھے سرکار کو ویکھن واسطے اتنے بیٹھے اللہ نے چھٹے آسمان سے بٹھایا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی وجہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا یا اللہ بجو یا اللہ رب عالمین یا اللہ میں تو ویکھنا چاہنا اور میں لان ترانی یا موسیٰ موسیٰ تو ہر دن میں تو نہیں ویکھ ایک ہی ایسا ہے نہ تو دیکھے نہ جس میں انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس نگاہ ہے مولا کی کوئی صورت حالت سی اسے فرمایا ہاں آن قریب ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسلم میرا محبوب میں نے کیا آئے گا تو میں 50 نمازاں دیواں یار گل اللہ کو پتا سی آگے سے 5 رہ جانیاں اللہ نے 50 نمازاں کیوں دتیاں موسیٰ علیہ السلام کو 6ویں آسمان سے کھڑا کیتا آگیا میں موسیٰ 50 نمازاں دیواں گا تے بھیجاں گا 5ویں آسمان نہیں 6ویں آسمان تے تیرے کول بھیجاں گا میرا محبوب مینوں ویکھی آئے گا تو میرے محبوب نوں ویکھی آئے تیرا بھی کام بنتا رہا کہ ساڈا بھی کام جی اپنے محبوب نوں ویکھا کہ ساڈا محبوب سانوں ویکھے میرے محبوب نوں ویکھ لئی اللہ اکبر جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملے اور آسان لگ پئیاں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیوانے 6ویں آسمان سے پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تھی جدو چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے نال زیادہ لوگ موجود نے باقی نبیاں ذرا کسی نال تھوڑے نے کسی نال زیادہ نے کسی نال 8 نے کسی نال 10 نے بندے موجود نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے کون حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اے کون نے عرض کیتا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندے کون نالے کہ یہ آقا جی انہاں دے امتی نے نبی کریم علیہ السلام جان لگے عیسیٰ علیہ السلام رون لگ پے سبحان اللہ رون لگ پے انہوں نے فرمایا کیوں روندے ہو کیوں روندے لگا سونیا روندے اس واسطے نے اشارہ کر کے فرمان لگے میرے بعد یہ نوجوان آیا میں اتنے بندے مسلمان کر سکا اتنی دنیا مسلمان 900 سال بلی کی تھی نور علیہ السلام نے تفسی بندے کر سکا مسلمان ساڑھے تاج پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بلی کی مر گئی جدو آخری خطبہ میرے نبی نے دیتا ہے سب بدارا 1.25 لاکھ کا مجمع کی سامنے 23 سال میں 90 کتنے 950 سال کی تبلیغ 80 بندے مسلمان بیتے 23 سال تبلیغ کی میرے مصطفیٰ نے آخری وقت جب آخری خطبہ چل پایا تو 1.25 لاکھ کا مجمع اللہ اکبر حضور اللہ صاحب اسلام چیویں گئے تھے وہ کیوں روئے موسیٰ علیہ السلام روئے اس واسطے کہ اے میرے تو بعد میں چاہے تو اینی امت انہاں دی اینی امت ہے تے میرے امتی اینے کو اے حسد نہیں سی روئے رشک آیا نبی کریم علیہ السلام سبحان اللہ
دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی تھی، میرے بعد میں چل کے نوجوان کی فتوا پڑھا کے اپنا ملا نبی کریم علیہ السلام چھویں آسمان کو سفر کرتے کرتے میں بڑے ہی مختصر کر رہا ہوں، پوچھو قاری صاحب علماء کچھ حدیث کے باقاعدہ ہیں، حدیثاں نے بڑے بڑے واقعات نے، پھر فرشتیاں کی تصویرات نے، فرشتے کی کر رہے سن، مکی کی رکوع میں کی پڑھ رہے سن، سجدے میں کی پڑھ رہے سن، قیام میں کی پڑھ رہے سن، بڑے بڑے لمبے واقعات نے، مگر چونکہ وہ صورت حال یہ بڑی پی ہے، ہاں جی میں بھی کرا بڑی توجہ چاہوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلو سفر کرتے کرتے چھٹے آسمان تو ساتویں آسمان تک پہنچے۔ ایک بات میں ضروری سمجھنا وہ بیان کرنی اس درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخاری اپنی امت کا وہ میں چھوڑ گیا، وہ میں دوبارہ چوتھے آسمان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، چوتھے آسمان اوتھے ایک فرشتہ بیٹھا جا بڑے ہی پریشان تے مغموم بیٹھا ہے، این ممکن ہو کے بیٹھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اے کون ہے؟ دوبارہ پکے چلا دو جبریل مضبوط ہو گئے پیچھے گیا نہیں اضافیاں بڑی مہربانی تھوڑی دیر کم بڑا ہونے کے لیے کھڑا ہے، خیر نہیں دیا تھوڑا سا لمبا ہو گیا برداشت کرنا بھائی، بڑی مہربانی ایکچولی میں سارے کپڑے چلا دیں، سارے چلا دیں، گرمی مشکل ہو گئی میرے آپ گرمی نہیں کہا کے بولو یار میرے لگا اچھی پریشانی بڑی مہربانی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ دیکھ کے بڑا مغموم سے پریشان ہے، جبریل کون ہے؟ بڑی توجہ میرے دوست ہے، دیکھ نبی دے دیوانے دیکھ تیرا نبی تیرے نال کتنی محبت کرتے رہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسرائیل علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں میں بھیجا کہ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ایک تھال پیا ہے بڑا بڑا، ایک سامنے ایک سیڈ ہے، ایک درخت ہے بڑا بڑا، اتنا بڑا بے شمار بندے نے، انہاں بندیاں کی گنتی میں نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی جانتا ہے کتنے بندے ہوئے، وہ بے شمار بندے نے۔ جبریل بھی علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں پریشان تھے مغموم کیوں ہوئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو پوچھا عرض کیتا آقا میں جدوں کا پیدا ہوا میں انجی دیکھ رہا ہوں اے اسرائیل کو مغموم کیوں ہوئے، پریشان کیوں ہوئے؟ انہاں ہاتھ جوڑ کر دیدا مدینے والے کی کچھ جو اللہ نے میری روحاں قبر کرنے دعا قبر کرنے ڈیوٹی لگائی ہے، میں پریشان رہنا ہوں اللہ کے حکم جب کوئی بتائی نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تھال کیے ایک تخت کیے اتنا بڑا درخت جس سے پتے نے چلو اللہ ہی جانتا ہے، اپنا پتہ سے کچھ نیچے آیا ہوئے توجہ کرنا میرے بھائی اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھال کے سامنے جڑا تھال ہے اے بندے دی زندگی موت دستا ہے، اے زندگی موت دی لحاظ دستا ہے۔ آقا اے جڑا درخت ہے اس درخت جتنے پتے نے یہ اللہ دی مخلوق ہے، انہاں پتیاں تے اس مخلوق کا گناہگاراں دا نیکاں دا نام لکھا ہے، جدوں کسی دی موت دا وقت قریب آ جائے اے بندہ مرجھا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس تخت دے اوتے گر جاتا ہے، اس تھال دے اوتے گر جاتا ہے، مینوں پتہ لگ جاتا ہے فلانے بندے دی موت دا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے لکھاں دی تعداد نال اس سجے پاسے فرشتے موجود نے جڑے ہے خوبصورت نے خوبرو نے، جدوں انہاں نوں ویکھیے تے بڑا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، بڑے پیارے خوبصورت فرشتے نے کھبے پاسے ویکھیا، بڑے خوفناک تے بڑے بدصورت فرشتے نے انہاں نوں ویکھ کے بندے تے بادشاہ کاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے کی مر جائے اے فرشتے خوبصورت نے اے بدصورت نے، انہاں نوں ویکھ کے دل خوش ہو جائے، انہاں نوں ویکھ کے پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا آقا اے فرشتے جدوں ایک بندے دی روح قبض کرنی ہوے میں کدھرے جانتا بھی ایتھے ہی بیٹھا رہنا وا، ایک بندے دی روح قبض کرنی ہوئے نہ فرشتیاں نوں بھیجنا وا، اے روح قبض کر کے لے آندے نے حلق تک، اے قبض کرنے نے کہ میں ہاتھ بڑھا کے تے بیٹھ کے روح قبض کر لینا وا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بات صورت کیوں ہے؟ عرض کیتا سونے جدوں کسی کافر دی بازت واجہ دی مشرک دی کسی بے ایمان دی منافق دی جان قبض کرنی ہوے پھر اے بات صورت فرشتے بھیجنا وا، اے روح قبض کر کے لے آندے نے جدوں حلق تک آ جاندی ہے میں ایسے بیٹھ کے ہاتھ لمبا کر کے روح قبض کر لینا وا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ساری گل سنی، حضور کچھ کہنا چاہتے ہیں، اسرائیل کہتے آقا تسی بار بار مینوں کیوں ویکھدے ہو؟ فرمایا اسرائیل میں تیرے نال خاص گل کرنا چاہنا وا،
ذرا سیڈ سے ہو جا بکریاں کر دیتا بکریاں کر کے اسرائیل علیہ السلام کے قریب ہو گئے تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسرائیل میری امت بڑی کمزور ہے تیری مہربانی میری امت ذرا نرمی کری کبھی نبی نے یاد کرتے ہوئے جب کوئی مسلمان ہو کے کسی اور پاس نکلتا ہے تو دلوں کا کسی اور کا دیوانہ ہوتا ہے سرکار دل سے کی بنتی ہوتی میرا امتی ہو گیا کہ نہ کر دیتا اسرائیل میری امت ذرا مہربانی کرے بڑھیا گلا سرکار کی تھی حضور علیہ السلام نے جو یہ گل کی نا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہوئے توجہ کروانے ہوئے خوش ہوئی کی نہیں کون کہہ رہے ہیں حضرت اسرائیل کر رہے کیا سونا تو مبارک ہوئے تو ہمیں جیسا نبی کوئی نہیں تو ہماری امت ورگی امت بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا روز حکم ہوتا ہے میرے آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نرمی کرنی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے سنیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ کا حکم ہے میں بڑی نرمی کرنا میرے بھائی جو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جنہیں بات رکھ کر سے چھٹے آسمان کے اوپر گئے ساتواں آسمان آیا ساتویں آسمان پہ گئے آپ فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان سے پہنچیا میرے بھائی بڑی توجہ مختصر وقت بڑی لیٹ ہو گئی ہے انتظامیہ والے بھائی نے معذرت قانونی معذرت جو کہ وقت بڑا ہو گیا ہے واقعہ طویل ہے کہ پسار گزرا بھی بڑا ٹائم لگ گیا ہے میں بڑی معذرت کے نال چند منٹ اور ذرا سنوں اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام مرنے میں سدویں آسمان سے پہنچیا سدویں آسمان سے پہنچیا تو میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جلائے ٹیک لا کے تکیے نال بیٹھے ہیں میں دیکھ کے حیران ہے کہ الانبیاء اللہ کے پیارے خلیل یہ مسجد اقصی وچ آئے سن سدویں آسمان سے پہنچے میرے مراد سے جان تو پہلا پہنچے ہیں ٹیک لا کے بیت المعمور کی چیز بیت المعمور فرشتیاں کا کعبہ ہے اگر بیت المعمور سے کوئی چیز چھٹی جائے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوئے اگر بیت المعمور سے چھٹی جائے تو سیدھی خانہ کعبہ کی چھاتے گرے آگے وہ بیت المعمور فرشتیاں کا قبلہ ہے فرشتیاں کا کعبہ ہے اسے اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں رب نے جدوں انہاں دے کول طواف لے کے فرمایا بڑی سونی تہاڈی ادا ہے اج دنیا پیدا نشی ہوئی اللہ نے فرمایا ہے کہ جدا گل زمین تیری ہونا آجیوں کو جو انہوں آجی آج کر رہا آجی ماشاءاللہ آجیوں کو مبارک ہوئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے کو آجی کرائے اللہ سارے کو مدینہ ہوئی کرائے اللہ نے فرمایا کہ گھر زمین تیرا چاہیے یا رکھی حکم میں فرمایا جی بیت المعمور جی نے تم سے ایک گھر بناؤ وہ کھانا ہے کعبہ بناؤ سب تو پہلے کھانا کعبہ فرشتیاں نے بنایا کھانا کعبہ بن گیا الوداع یاد آئے کھانا کعبہ زمین پہ بنا کے انہوں کی کرنا ہے فرمایا میں مخلوق پیدا کرنی ہے انسان پیدا کرنے میں جنہیں کسی بیت المعمور نے اس طرح اس گھر کا تباہ بیت المعمور سے تباہ کر رہے ہو میں وہ تمہاری عبادت پسند آئی ہے ایڈی ہو میرے بندے زمین دے ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے جب کھانا سارا کچھ سامنے میرے
لے گئے. باقی سارے نبیوں کو معراج روحانی ہوئی. اسے خواب کی عادت ہے خداری نے اللہ پاک نے مختلف طریقے میں معراج کرائی مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دوسرے میں ایک معراج نہیں بے شمار میرے آقا علیہ السلام کو معراج روحانی بھی ہوئے نے مگر ایک معراج جسمانی نبی کریم علیہ السلام جبریل امین نے عرض کیا سونے آئے تھے نماز پڑھا دیتے حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرشتوں نے نماز پڑھانے لگے. توجہ کرنا مسجد اقصی میں نماز پڑھائی امام الانبیاء بنے والے خوشی بھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ یاد آپ نے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. مسجد اقصی میں نماز پڑھائی امام الانبیاء بنے. بیت المعمور میں نماز پڑھائی فرشتوں نے امام الملائکہ بنے. جنتی سیر کی تھی بڑی بڑی گلا نے انتظار کرنے لگے بڑا چاہتا ہے بات نہیں کیا صحیح سے دسیا ایمانداری حضرت فرماتے میں جنت جان ہے اللہ کی جنت جان لگا اگے قدموں سے جنت کی آواز ہے جبریل ہے کہ حضرت سونا تھوڑے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آ رہی سونے وہ اپنے گھروں اٹھ کے نا خانہ کعبہ تک کی نماز جا رہی ہے کیا بات ہے میرے غلام کی شان غلام نہیں یہ شان ہے انہیں آقا کی بتاؤ رہے گا غلام کی شان کی بیان ہو جاتی مولوی نبی کی شان بیان کریں مولوی کے بعد کتے والی بات ساری ڈیوٹی لگی ہے ڈیوٹی لگی ہے سامنے ڈیوٹی دے بغیر کیوں تگڑے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں سارے ہر چیز دیکھی ہر کونا ویکیا ابو بکر دے محل میں کے عمر دے محل میں کے عثمان دے علی دے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہاں دے محل میں کے اپنے غلاماں دے محل میں کے جنت کے اندر میں قربان جاواں کی شان بیان کرنے تے پتہ نہیں سونے چاندی دے اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام جنت کا مشاہدہ کرنے تو بعد اگے چلے ایک مقام آیا بالکل میرے اور پہنچ گئے سدرۃ المنتہا کا مقام. یہ جا کے جبریل نے کی کیا اگر یہ سڑے منہ پر کر پرم کرو گے تجلا بس ہو جل پرم سونے میں آگے نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا تو کہہ کہ سونے میری حد پہنچ گئی. پنجابی کا شہر میں بڑا پیارا شعر ہے تو کیا او تو دی نہ کوئی نہ کوئی ہو گیا نہ کوئی تھوڑی مرضی ہوئے کسی بڑا کے نہیں آپ پہ چڑھ دیں گے پر نہیں یہ گل نہیں بنی مل کے بولو چھٹی نہ کوئی ہو گیا ہو گیا نہ کوئی
جبریل امین پھاڑ دینا چاہتے پھاڑ کے توجہ میں دیکھے تھوڑا جا پیچھے آگے آگے جبریل امین علیہ السلام دیتے تب تک خالی ہو گئی جسم گھبرا شروع ہو گیا کان خاک ہو گیا میرے آقا نے فرمایا جبریل کی گل ہے جبریل کی گل ہے الوداع آقا میں ایک بال برابر نہیں دے جاواں میرے وجود جل کے راکھ ہو جائے گا جبریل فرماتے ہیں کہ میں حضور نے ایک بھاگے ایک قدم ہی اگر کیتا سی تے میں 5000 سال دا فاصلہ طے کرا میرے ایسا کاری ہوگی تفصیل کاری ہوگی حضور نے چھوڑیا اور حضور مصطفیٰ کے حوالے میں جبریل توجہ کرنا ہائے ہائے یاد کرو میرا یاد کرو میرا میرے جدل انبیاء جدل امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کی کہنا ہے یہ بتا کرو کہ بات ہے یہ تو ضرور بعد وقت ابراہیم علیہ السلام کی کا شکر لگا تھا جبریل امین آیا اور آپ کیا اس نے یا اکیلا کو پارٹی کھائے چھوڑے دسو میں اتنے جا سکتے تھے کوئی نہیں جا سکتا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی بڑی مانا بات تھوڑی دیر بس پریشان نبی کریم علیہ السلام کی اجے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سی حضور کی ولادت کے بعد حالت پیشی ہوئی میرے بھائی آپ سن نبی کی شان تیرے میرے اللہ پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی شانی کے اندر نور بن کے چمک رہے سن ساری اولاد دیکھ رہے سن نور مبارک نبی پاک ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی میں سے حضور جبریل کی گل سن رہے سن آپ نے فرمایا یاد کر میرے جدے اندر حضرت ابراہیم کی کہنا ہے میں کہ سنیا میں ایک جا سی میں اوتھے جا سکتا تے کول کوئی نہیں جا سکتا میں جبریل ہن تو توجہ کر میں اوتھے جا سکتا تے تو بھی نہیں جا سکتا سونا میں ایک گیا سی سونے اے ابراہیم کوئی حاجت ہوئے تے دسو مینوں پتا ہے میں سنتا سا مینوں پتا ہے میں سنتا سا تو میرے جدے اندر ہوئے کیا سنا کوئی حاجت ہے تے دسو اور میں تینوں کہنا میں اوتے جا رہا تے تو بھی نہیں جاندا کوئی حاجت ہے تے دس تو تے بس چپ پوچھ کے تے چپ کر کے رہنا جبریل نے ہاتھ جوڑے کے الوداع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تے حال تو کوئی نہیں اور تے خاص کوئی نہیں اور تے تمنا کوئی نہیں سنیا ایک ہی تمنا ہے فرمایا دس میں اللہ کی بارگاہ وچ بڑا مقرب ہاں اللہ دا سب تو زیادہ مقرب ہاں میں اللہ دا محبوب ہاں تو تے جبریل امین پوچھ کے خلیل نو چپ کر گیا ہے میں اللہ کی بارگاہ وچ جا رہا ہاں میں اللہ دا محبوب ہو کے تیرے نال وعدہ کر رہا ہاں تیری گل سونا میری یار سمجھے تھے جو جاؤ خدا کی قسم جملہ سن کے اپنے مفتا کے ناز کرو اللہ کا شکر ادا کرو عرض کرنے نے سونا میری یاد ہوئے جب قیامت کا دن ہوئے میدان معاشر ہوئے تاری امت بھوکی پیاسی قبراں وچ اٹھے گی آقا 50,000 سال کا دن ہوئے گا مدینے والے اس وقت میں اللہ کا حکم ہوئے میں اپنے 600 پر اور سیاہ میں بچھا دیواں تاری امت آئے میرے پاں دے پیر رکھدی رکھدی جنت وچ پہنچ جائے رب سب مومنی کہتے ہوئے پیدا ہوگا آپ نے کہا بخشا صلاۃ و سلام اور بڑا پیارا شعر ہے اللہ تعالیٰ سے اتارو راز کو پتا
جبریل پر بچھائیں پر کو خبر اللہ اکبر کیسا نظارہ ہوئے گا بڑا پیارا نظارہ ہوئے گا خدا کی عزت کی قسم اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا میرا رسول نے دے کہ تسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جو ڈاری کوئی غلامی رسول اختیار کر کے دیکھو صحیح معنی ذات جیسے زبانی کلامی نہیں حضور جیسے کہتے نہیں ہوتے بنا نماز کا روزہ نہ حج نہ زکات نہ داڑھی نہ کوئی شریعت والی گل نہ کوئی کھاتا بس اوپر سے پڑھ لیا لا الہ علامہ اقبال فرماتے اوپر سے پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بھائی صحیح معنی ہے تو ضرور دی عاشق بن جاؤ نا دیوانے مصطفیٰ کی میں اللہ رسول بن جاؤ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہنا ڈاری کوئی اور صراط سے بڑا نظارہ ہوئے گا سامنے کوئی ڈر نہیں ہاں ابھی لوگ کہتے ہوں گے نا تیرا کہتے ہیں شام ہو گئے قبر میں پیچھے ہوں گے ہم نے کہا تیری میں ہوں گے ہماری میں سرکار ہوں گے ساڑھی قبر ساتھ چھوڑ گئی آپ وقت ہے ایسی بات اسی مدینے والے دیکھو بھی جانے ہم کا گال ہونا پر گستاخ نہیں انشاءاللہ سر ایک غلام علی کے نظام لگتا بھی مگر جو لوگ دیکھیے سرکار کی غلامی کا دعویٰ کیتا ہے میرے بھائی عملی آگے بڑھو دعویٰ صرف کم نہیں دے گا صحیح معنی کے اندر اس کے مصطفیٰ کے اندر انگے جاؤ اے سرکار خدا پاک ہاں صحیح معنی میں لاش بات پوری پوری حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان برداری کرو پھر سرکار خدا کرے جبریل دے پاس چھو سرکار کے ہاتھ چھو اور صراط بار کو فرید دربار کو دے بندے ڈرتے ہوں گے ڈر کھاتے ہوں اور بڑا مشکل مرا بڑا مشکل مرا بھائی راجہ کا سلام خدا دیا آپ لوگ اسی مہربانی فرماؤ نا تھوڑے کام کا مثال ہوتا پر عزت نہیں کی میرنا مہربانی فرماؤ لگا اور میں کہا جیسا میں پھیلا نہیں سوچتی نا ہر وقت سوچنا ہے کوئی سلاح تو میں گزرنا میرا نکاح والا ہو گیا میرا خیال نہیں میں یہ سے سوچ جو بھی کوئی سلاح تو میں بڑا مشکل لگتا ہے قرآن پاک کی آیت میں رہتا اللہ تعالیٰ کو سلاح تو منشا نہیں کیتا ہے باہر کو بڑی دربار تو نہیں تو کیونکہ جڑا اینڈ کرو سے کوئی رسدہ تو کٹی گیا مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور حضور دعا کرتے ہوں گے رب حبلی رب صلی محمدی یا اللہ میری امت کو اسلام کی راہ بتا دے جبریل دے پر پیچھے ہوں گے تو میں بھی اٹھے ہوا گے ایسا نظارہ ہوئے گا جب گزرنے ہوں گے سرکار کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جب اللہ دے گنے گا ہاتھ اٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے آتا کی لاج رکھ لگے گا گناہگار بدکار سے آگارا اللہ اپنے محبوب نے اٹھے آتا کی لاج رکھے گا اللہ کے بعد جاؤ بے ایمان جنہیں دے ہو نکمنے ہو جنہیں دے ہو گناہگار ہو جاؤ اور میں اپنے محبوب کی نسبت کا بندہ کروں باقی عطا کرنا آپ نے دینا سمجھے ہوئے نمازہ کی چھٹی مل گئی روزہ کی چھٹٹی مل گئی نہ نہیں میرے بھائی میں مسلسل بہتر بہتر بڑے سنا والے مہینے میں راجہ کو شاہ اللہ و شاہ شاہی کا نظام شاہ حکمتی میرے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے میری امت کا مہینہ ہے اللہ کو پتا ہے کسی اردو کو جو ہو کچھ کو جو ہو پھر بھی اللہ کو پتا ہے تو نمازی پڑھو محسوس کرو اسی پڑھے ایک ہاں اللہ کو پتا ہے میرا بھی پتا ہے تھوڑا بھی پتا ہے اپنے آپ کو قرآن ڈالا ہو اپنے جی کھا لو اپنے آپ لمبے تھوڑے باس ہوگا پھر ہی فائدہ ہے اپنے اندر انتظام اللہ والے بن جاؤ اللہ والے دادی مسل کامیابی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ میں چلے میرے دوست کل اینڈ تک پہنچ گئی آپ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کا مقام اور کیتا قرآن کی سواری بھی ہوتے رہ گئی جبریل بھی ہوتے رہ گیا میں تنہا یہ کیڑا مکان ہے ذرا غور کر کیڑا مقام آ گیا ہے آپ فرماتے ہیں میں تنہا ہوں میرے دل میں عاشق ہوئی اچانک میرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دیتی میں آواز سنی میرے دل کو سکون مل گیا اگے ہزاراں پردے 70,000 حجاب دور دے پردے ہو گئے
بڑا شارٹ کر کے جان کرنے اور بھی بڑی بڑی ہیں 70,000 حجابات اور ہر حجاب کی لگائی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالہ بعد ایک حجاب کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حجاب اٹھاتا گیا اگے چلتا گیا اور جب آواز صدیق کی میں سنی میرے دل کو سکون ہو گیا آگے میں تو سارے 70,000 حجابات طے ہو گئے ہوں گل سننے والی اینڈ سے پہنچ گئی ہوں جاوے گا تو مزہ آئے گا دیکھ رہا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب کیویں پہنچتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 حجابات طے کیتے اچانک اگے چلتے ایک آواز آئی پرانے پاک پڑھ کے بولی کیا گیا کہ مانا کی بن رہا ہے خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی آواز کی ہے خیر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے درود بھیج رہا ہے حجابات طے کرتا کرتا میں جو کے پہنچیا اللہ کے عرش سے پہنچ گیا اللہ کا عرش آیا نا میرے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے کیسا کہ حکم ہوا سی آپ نے نالین اتار کیا میں بھی آپ نے نالین لا لوں اجے ارادہ کیتا نا کہ اللہ پاک کی طرف آواز آئی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ اور تھے تم اور وہ اور تھے تم اور وہ قدیم ہے آپ ابھی میں ہیں یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا تو حضور نے نالین اتار دیا اور یہ تیرا عرش ہے عرش تو بڑی عظمتوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے فرمایا اس کو شان میں دوں گا تیرے نالین کے صدقے میں وہاں پہ یہ تھا کہ وہ نالین اتار کے آئے اور ان کے نالین اترے ہوں گے پورے دور کے آنے کی وجہ سے ان کو عظمت ملے گی شان ملے وہ مقدس وادی میں آئیں گے تو ان کو شان ملے یہاں ماجرا اور فرمایا آپ نالین اتارتے نہیں نالین پہن کے آئے یا اللہ یہ کیوں فرمایا یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا میرا کچھ بھی مطالبہ کر رہا فرماتے آج کی آواز آئی نا یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ آپ نے نالین مبارک نہیں اتارے اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم مبارک رکھے نا آج نے بڑی گلا کر کے بڑی گلا کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے گل کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض فہمی دور کی جاؤ بڑی بڑی مہربانی ہوگی میرے گھر فرما کے جو میری ڈیوٹی کس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سے رہنا ہے اس چیز کا ذرا مہربانی کر کلیئر کر دو میرے تو وقت فرما دیتا ہوں کتنے آپ جنہیں کوئی احاطہ نہیں کر سکتی میرے کس طرح جواب یہ وقت ہوتا ہے میں اس چیز کو بن گیا مہربانی فرما دیں آج نے کافی گلا کرنے کی کوشش کی میرے نبی کریم علیہ السلام نے عرض فرمایا بس میں آگے جانا ہے میرے کو وقت تھوڑا ہے میں آگے جانا بس یہی کافی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیوانوں میرے نبی کریم علیہ السلام میرے نبی کریم علیہ السلام پوری کائنات ذرے ذرے نے نبی حضور فرماتے ہیں میں آگے عرض کے چلے آگے جب چلے آتے اللہ کلام میں کیا اللہ کی کرسی نو بیٹھے یہ سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر دی اور قلم چلتے نے کلمہ دی آواز سنی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آگے پہنچیا ایتھے آگے بڑا ناٹک جرگانی صاحب کام آ جاتا ہے ایتھے آگے اللہ وقت شاید کی روٹل بھی شاید نے اپنا تخیل پیش کیتا اپنا تخیل پیش کر کے کی کہتا ہے محمد یہ کون مکان آپ کا بڑا
تھوڑا جا بھی لفظ لکھے ایک بے وجہ بندہ کفر تک پہنچ، کیونکہ اللہ محب حضور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے من نجم اذا ہوا مان اللہ ایک ذائی ہے الذی خلق السماوات فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وہی فرمائی تو پھر فرمائی، ایک دو چار نہیں 10 بھی نہیں 90,000 گلاں کیتیاں۔ رات دن تھوڑے جی سے سیر کرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے رہی تو ربی فیا اس نے سورت ذکر میں آپ نے رات کو سونی سورت لا لی، سونی سورت سے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال قرآن کی اثر کا سب آزاد البصر و خان اللہ اور سارا ذکر کرتے اللہ سبحانہ اللہ بحمد اللہ مقام اقاب بہت صحیح نہیں ہوا اپنے سارے مقام اقاب بہت صحیح نہیں ہوا اپنا مثال دے کے سمجھایا سانو نہ سمجھا اس محب کے اس میں اتنا فاصلہ جیسے تو تمام کا فاؤ الہ دیکھنا پھر وہی فرمائی تو وہی فرمائی۔ کون ذرا آخری بات تھوڑا امتحان پورا سب کا شکریہ ادا کرنا میں خوش ہوں تھوڑے سارے دل جمی نال محبت نال ذوق نال اپنے نبی کا ذکر سننے اللہ پاک تم سب لوگ سچے نبی کا سچا غلام بنائے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں خیال آیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل دے خیال آیا میں کی پیش کراں، رب دی بارگاہ میں آیا کی پیش کراں گیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام بولی پھیری بڑی باتیں تیرے واسطے نے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نے قرآن دے وچ کاری سانو لوگ آتے ہیں اسلام بھی تو کر لیا ہے، میں کہ وہی سلام ہی اللہ نے نماز اسلام دیتا فرمایا جب لوگ پڑھیں گے وہی یاد آ جائے گی۔ السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضوروں سے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو پتا کیا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام علیکم نے ایک بار الصالحین۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری میری ذات کی گل یہ تھے نہ کون ہے نہ مکان ہے نہ سوائے نہ سبب نہ ساریاں زمیناں تلے آسمان تلے کعبہ تلے مدینہ پاک تلے سب آسمان تلے سدرۃ المنتہا بھی تلے جنت نیچے دوزخ نیچے سارے طبقات نیچے 70,000 حجابات نیچے میرا عرش نیچے بس میں آپ تمہیں علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا پر حکومت میرے دل سے بستی ہے۔ اب کیا جب صدقے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چاہنے والوں سب میں تلے سنے علینا یا اللہ اور میں اچھا جب کچھ آنا بھی سنیا ہوگی پروگرام ساری کلام ہوگی مکمل ہوگی سب کچھ ہو گیا یا اللہ واپس لینا جانا کیا دے جنت کی رہ گیا ماں محبوب والی عظمت و قربان جاواں جنت والا بے گیا امت ہی یاد آ گئی سرکار بابا تشریف لے آنے اللہ پاک نے فرمایا سنیا تہاڈی امت واسطے تحفہ ہے روزے زمانہ دے فرض نہیں ہوتے زمین دے فرض ہوئے تو نمازاں زمانہ دے فرض ہوئے اللہ پاک نے فرمایا سونے جان لگے امت واسطے بھی تحفہ لے جاؤ بھی تو لے اللہ جان لگی کھڑے ہو جاؤ تاکہ بولو چیزیں نہ ہو تو نیوی نہ پاؤ تاکہ ہو جاؤ بڑی آجی گزاری کے اندر میرے دوست
دیا جب واپس آئے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نمازاں اور آواز میں پہنچ گیا اور بس بڑا وقت رہ گیا. میں نہیں پتا ہے اگر میں بھی کوئی چھوٹا چھوٹا جدید ہے چلو میں اعلیٰ سنوار سرکار اے محبوب کتنی نمازاں فرمایا 45 رہ گیا. عرض کیا سنیا پھر جاؤ نمازاں زیادہ نے. حضور پھر گیا یا اللہ نمازاں بھی زیادہ نے. فرمایا جاؤ محبوب 5 اور کم کی دیا 5 اور کم ہو گئی. واپس آئے کتنی رہ گئی. عرض کیا آپ نے فرمایا 40 رہ گئی. کیا سنیا پھر جاؤ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. وجہ کی یہ اللہ نے پتا سی آخر میں 5 رہ جانیاں نے. اللہ نے پہلوں 5 کیوں نہیں دیا. چڑھیے اور موسیٰ علیہ السلام کا کام بن گیا سی. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب بار بار آئے میرا محبوب. میں نے دیکھے میں اپنے محبوب کو دیکھا ساری کام کرنے رہے بھی کام کرتا رہے میرے محبوب کا بھی کام کرتا رہے میرا بھی کام کرتا رہے. میں اپنے محبوب کو دیکھتا رہا میرا محبوب میں کو دیکھتا رہے. میرے دوست میرے بھائی میرے نوجوان میرے بزرگ بچیوں میرے بچیوں بڑے غور نہ سننے تو 5 نمازاں رہ گئی. اللہ دے پیارے محبوب نے کیا سنیا پھر جاؤ میری امت نے 2 نمازاں فرض نہیں پڑھیاں گئیاں. یہ 5 بھی زیادہ نے. میرے نبی پریشان ہو گئے مغموم ہو کے فرمایا موسیٰ ہن مینوں دوبارہ جان لگیا شرم آندی ہے. جان لگیا شرم آندی ہے. میری امت جنہوں نے میرا خیال کر لے گی میں تو لے گیا میرے تو پھر میرے نبی کو شرم آ رہی ہے واپس جانے واسطے. مگر میرے کبھی شرم نہیں آئی. میں اپنے نبی کی لاج رکھ لوا میرا نبی میری وجہ سے پریشان نہ ہوئے. اللہ نے 5 نمازاں دیتیاں اور حضور کو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے نے پھر جاؤ کہتے ہیں بس میں راضی ہوں. اللہ کی رضا اللہ نے ہوں جنیاں فیصلہ فرما دیتا میں راضی ہوں. 5 نمازاں سے میری امت پڑھی کرے گی مگر آپ کسی کو گرفان کو نہیں پڑھنا کسی کو معاف نہیں سکتا. بس مجھے آ سکنا میرے بھائی آپ نے اندر لوگ کی میرے کو میری نمازاں پڑھتے سریاں نہیں پڑھتے. نبی نے فرمایا قرۃ عین الصلاۃ نماز پڑھو نبی کی آنکھیں ٹھنڈک ملے گی. نبی کا دل خوش ہوئے گا نظریں گرم ہو جائیں گی. 5 نمازاں لے کے مختصر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی واپس بڑی بڑا سوال پوچھی ایمان کھڑا ہو گیا. میرا سوال پوچھا میں کہا واپس کر دے آئے سن گئے سن بلا کے اگے رب رب بکائے نور اجابات یہ سارا چیزاں لے کے گئے. یہاں چیزاں دے گئے اللہ نے بھیجیاں واپس آئے سن نبوت کی طاقت جہاں نبی نبوت کی طاقت لا مقام کی بلندیاں تو واپس آ سکتا ہے. وہ ایک مدینے پاک جو سے واپس نہیں کر پا سکتا. جیڑی مرضی بولتی بول دو انگلش بول دو پنجابی بول دو پرسوں بول دو جیڑی مرضی زبان بولو میرے نبی جو سنتے بھی اس زبان کو سنتے بھی نہیں سمجھے بھی نہیں جانتے بھی نہیں. سرکار جواب بھی عطا فرما دے. توجہ ہے ذرا میرے پہ ذوق نہ ہونا جب سرکار کو پکار لیا تھا بند کر کے امت نے خبر کا تصور جواب کی کرم کی ایک نظر غم پر گزارا پر
بس مدینے والے دیاں گلاں پہ کرتے ہیں حضور دا یا اللہ تیرے محبوب دا پہ ذکر کرتے ہیں اور کوئی گل نہیں کی سرکار دا ذکر کرنے دیا اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دیوانوں حضور فرماتے ہیں صحابی کو مبارک ہوئی قیامت والے دن او دے نال ہی ہونے گا اور واپس تشریف لے آئے جب واپس تشریف لے آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لے کر سب میرے پانی کا وضو کر کے پانی پڑنا شروع ہو گیا جب گیا تو پانی سے رک گیا جب واپس آیا پانی چلنا شروع ہو گیا پھر دروازے چلی گئے سب ٹوٹی سے رک گئی جب واپس آیا ٹوٹی چلنی شروع ہو گئی پھر تیسرے چلی کر گیس پر بستر لگا وجہ کی صرف بستر یا کی گل نہیں بستر یا ٹوٹی یا پانی کی گل نہیں کائنات کی نظر رک گئی کائنات کا نظام رک گیا سی کیوں کہ جان آرام تو لے کے مسجد الاقصی تک کیا مسجد جیسا تو لے کے سب آسمان کراس کر کے سر منتہا کراس کر کے دام خان کیا تھا راتوں رات کیا ہم راتیں تھوڑے جی سے سیر کر کے آ گیا سرکار کی بات صبح جب یہ خبر صحابہ کرام جو خبر دی تھی اصل چھوٹی کا دوبارہ کیوں میں آگے سچتا نبی ہاں میں آگے سچتا نبی ہاں نبیاں کا سردار رسولوں کا سردار میں صبح سیدنا سنیک اکبر رضی اللہ اور جگہ بڑا ٹولا کرا ابو جا رہے ہیں بکری وہ جناب سارے بے ایمان کٹھے ہو کے کہنے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کوئی پتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں مسجد حرام مسجد جیسا رات پھر سب سامان کلاس کر کے ساری رات تھوڑے دیر سے سیر کر کے نہیں سیر کر کے آ گیا پنگڑے جو بھی فرمایا کوئی پتا قبل نہیں ہوتی انہیں کیا تیرا نبی یہ گل کرے تو پھر فرمایا پھر سزا کتنا یار پھر سزا پھر میرے نبی نے سچا فرمایا وہ بکر کیا تجھے دی گئی وہ بکر ہو گئی بغیر سونے جب تھی آ گیا اسی رب کو ویک نہیں تھی آ گیا یہ بھی اسی آگے سونے مان لیا رب کو منیا تو تاری زبان دے ہوتے لیکن تھی فرمایا اللہ اکبر یہ کیوں ہے بہت جاتا اسے سمجھ اس بات نہیں آتا سی میراج ایک رات بھگتوں کا دیسی آج میں سمجھ جاؤں والا سدیا تعالیٰ نے اس پر چھوڑ دیا جبریل سے سب سے جان والا بعض کہنے لگے دروازے پر جس طرح کیا جان ہے کہ جان والا اگر عقل کو انتظار کی جان والا یا جان والا بس آخر میں آپ میں ایک کہوں خدا جان